تو آئیے ذرا ہم اس کا وہ آپ کا تعویذ باندھ دیتے ہیں. ہاں جناب جمال صاحب, ٹھیک ہے 30 کو بنا لیں گے. اچھا ایک اہلیہ 31 ہو جائے گا, کیا خیال ہے؟ فورس تو نہیں کر رہا میں. اچھا چلے خوشی خوشی نا. 31 آئیے سر. عمر صاحب 50 لکھ دوں سہولت سے. ایک سال بھی تو پڑھا ہے بہت پورا. ٹھیک ہے سر, آپ کا نام چھپ گیا ہے, نام جو دکھائیں. عدیل, عدیل پھولوں کے پیچھے چھپ گیا. کم کر لو, 2 کر لو تو 10 کر لو. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اسٹریس نہیں لینا, بس 10 بھی بہت ہے. ابراہیم درگئی 20. کم سے کم بتا دو. 10. ہاں صحیح 10 کر لیں ٹو بی آن سیفر سائڈ. شارق صاحب 15 کر لیں, نو پرابلم. ہاں جی علی. جتنے اسٹوڈنٹس اپروچبل ہوئے ایٹ لیسٹ 10-15 کو جمع کر کے اور ایک بڑے چینل کے تھرو اس کو انفارمیشن کو گزار کے اپنے تھرو اسکین کر کے جتنے پاسبل ہوئے. ٹھیک 15 لکھ لیں جسٹ آن سیفر سائڈ. ہم مولانا صاحب آپ کا مینول کہاں ہے؟ آپ کو بٹھا لینا 3 دن کو نا, بٹھا لیں. آپ بیٹھ سکتے ہیں 3 دن. ہاں بول دیں, کوشش نہیں. ہاں قبول ہے. نہیں کوشش میرے پاس تو ہوتی نہیں ہے. میرے پاس پتہ ہے میری ڈکشنری میں ہوتا ہے یس یا نو. کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کہا قبول ہے میں کوشش کروں گا؟ نکاح ہوگا اور یہ سب بتائیں نہیں ہوگا نا. ہاں پہ ہوگا نا. دنیا میں یہ کوشش نہیں چلتی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کا اکثر کا بڑا بھائی ہوں. اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں, کوشش کا لفظ نکال دیں. جی انشاءاللہ یا نہیں. یہ کوشش جو ہے نا یہ بہت آپ کو پریشانی میں ڈال رہی. آپ انہیں جی دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے آئے انصار ہے نا, تو جب یہ ساری باتیں چل رہی تھی نا تو میرے خیال سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا حضور کے چچا, وہ گزرے. میری غلطی ہو تو صحیح کیجیے گا کہ وہ وہاں سے گزرے ہے نا. عباس تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساتھ تھے نہیں وہاں سے تو ساتھ تھے. یہاں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے سے یہ بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ وہ بھائی آپ کو پتہ بھی ہے اس کو لے کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ جو ان کو ریفیوج دو گے, پناہ دو گے, تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پورا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, قریش خلاف کھڑے ہو جائیں گے. چونکہ وہ ظاہر بات ہے محبت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے بھتیجے تھے, وہ پریشان تھے یار یہ لے کے جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ, وہ اس پریشانی تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا مصیبت آنے والی ہے ان کے اوپر. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں آپ فکر نہ کریں ہم کوشش کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ کیا اس کے نتائج ہوں گے. یہ جہاں پسینہ گرائیں گے نا وہاں اپنا خون گرائیں گے. یہ ہمیں حکم دیں گے نا پہاڑوں میں جانے کا, پہاڑوں میں چلے جائیں گے, سمندر میں جائیں سمندر میں چلے جائیں گے. ہم اپنی زندگی سے ان کی حفاظت کریں گے. یہ اس کا خلاصہ تھا. تو حضرت عباس نے فرمایا اچھا پھر لے جاؤ, کیونکہ کوشش جو ہے نا یہ چلنے والی چیز نہیں. آپ بولیں یس, پھر دم لگائیں, پھر الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں, بیگم ناراض ہونے دیں. تو آپ نے پورا آپ ہاں بول دیں. اچھا سوچ لیجیے گا. چلو ہو گیا, ہاں ہو گیا بھائی, بہت چوارے کا ہے بھائی. اچھا یہ 15 سر حضرت آپ بتائیں کتنے؟ 10 کر لیں ماشاء, صحیح کوئی مسئلہ نہیں سر. نمبر بتا دیں کوئی 100 کر لیں, صحیح کوئی مسئلہ نہیں. حضرت 100 کر لیں. اور مٹیریل کا ٹینشن نہ لیں, یہ مٹھو بیٹھے نا ہمارے پاس 1-2 جگہ پہ مٹیریل ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. بھیا مجھ سے عبداللہ سے ان سے بات کرا دیجیے گا, وہاں سے اردو کا مٹیریل لے لیجیے گا, ہے نا. وہ عربی والے دے نہیں رہے,
ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے ہے نا. لیکن آپ کو مٹیریل بھی ہم دے دیں گے, آپ کو سلائڈز بھی اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر, یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. آپ کو پڑھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں یار کر دیں یار, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے یار, بس کر دیں نا. ہاں دیکھو بتائیں آپ بتائیں کتنا بھلا ہو جائے گا لوگوں کو. آئیے حضرت 100 ٹھیک ہے سر. اچھا 600 کو پڑھانا ہے, ماشاء اللہ. چلیں ایک سال میں خالی صاحب 51 ماشاء اللہ. ہاں صحیح ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. آئیے سر 10 صحیح ہے. بلکہ آپ کی امی نے تو شروع بھی کر دیا پڑھانا نا. کتنے کو پڑھا لیا ابھی تک؟ 40-50 ہوگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں میری اہلیہ بھی ملی تھی آپ کی امی سے, تو میری بیگم خود کہہ رہی تھی کہ بھائی ان کی امی تو بالکل موٹیویٹڈ ہو گئی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یوسف بھائی نہیں آپ خود جو سہولت ہو, ہم آپ کو تھوڑی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ میری عمارت میں تھوڑی ہیں, جب آئیں گے تو دوں گا. ابھی تو آپ یار کسی اور کی عمارت میں ہو, تو آپ اپنی تسلی سے بولیں. سہولت سے جو بھی آسانی سے, ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, دیکھیں 100 بھی ہو سکتے ہیں, 600 بھی ہیں. ایک سال میں کتنے آپ چاہیں گے؟ 500 کر لیں, چلیں ٹھیک ہے. آئیے جی. آئیے سر 150. اگر نہ ملے تو اس کو مزید کر لیں. میں آپ کو بات کرا دوں گا ڈاکٹر عبداللہ سے. آپ لوگ کیا کریں گے, جو تھوڑا انہوں نے کام کر لیا ہے, باقی جو نہیں ہوا وہ آپ کر لیں, مل کے کر لیں. سب جوائنٹ کمیونٹی ایفرٹ ہو جائے گی ہے نا. اور بہت ہی زبردست آدمی ہے, رجسٹرار بھی ہیں یونیورسٹی کے اندر, پڑھاتے بھی ہیں, اور درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, عالم بھی ہیں, مطلب فنامنل شخص. مفتی عبداللہ ہیں, کوہاٹ میں ہوتے ہیں. اچھا جناب, تو خیر صاحب آپ کا کتنا نمبر آ رہا ہے؟ 150 ٹھیک ہے. آئیے عثمان صاحب. ماشاء اللہ 1000 ٹھیک ہے ایک سال میں, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بالکل, کیونکہ مشکل کام تھوڑی ہے. ہاں بھائی ادریس, ابھی تو ویسے ہی تم جو ہے وہ ابھی تو جاب ڈھونڈ رہے ہو, کم از کم 3 دن تو ڈھونڈ ہی رہے ہو نا, تو پھر بتاؤ 20 کر لیں ٹھیک ہے, 25 کر لیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. 100 ٹھیک ہے. ہاں جناب آپ بتائیں سائرہ صاحب. 500 ماشاء اللہ ٹھیک ہے. سب ایجوکیٹرز ہیں آپ لوگ سارے. ہاں بھائی یہ ٹوٹل بتاؤ کیا ہے, ہو گیا 3417 ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا. یعنی اس کمرے میں ہم نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم اتنے لوگوں کو پڑھائیں گے. ہاں بھائی کوئی مجبوری آ جائے, کوئی ہمارے سے نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, لیکن کم از کم ہم نے نیت کر لی ہے اتنے لوگوں کو پڑھانے کی. پیپل دیٹ وی ول ٹیچ, پیپل ٹو بی ٹاٹ. اب یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا. 3417 لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ کلاس تو اسٹوڈنٹ ٹیچر والی کلاس ہی نہیں رہی, اب تو یہ ٹرین دا ٹرینرز بن گئی. اس کا مطلب آپ لوگ سارے ٹرینرز بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو ٹرین کرنا ہے ٹریننگ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوائنٹ سے نہ صرف یہ کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا, بلکہ میں آپ کو سارے ٹپس بھی دوں گا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں, تاکہ آپ کو اس کے پیچھے کی فلاسفی بھی آپ سمجھ آ جائے گی یہ کیوں ہو رہا ہے. مثال طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے تقریباً آدھا دن گزر گیا, اور اس آدھا دن کے اندر کیا ہو رہا ہے ابھی تک, صرف کانٹیکسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ بھی سوچے گا یار 3 دن کے لیے ہم آئے تھے, آدھا دن تو مولوی صاحب نے پتہ نہیں کہانیوں میں گزار دی. یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ پڑھائیں گے, اگر آپ نے کانٹیکسٹ ڈیولپ کر دیا تو باقی چیزیں تو ایسی ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اصل چیز تمہید ہوتی ہے.
تو جب آپ بھی پڑھائیں تو آپ گراؤنڈ رولز پورے پڑھائیں, آپ انٹروڈکشن پراپر لیں, بھلے اس میں ٹائم لگ جائے. ہاں بعد میں کسی سیکشن کو تیز پڑھانا ہے اور تیز پڑھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ خود پڑھ لیں گے, لوگوں کو ہوم ورک دیں گے, لوگ ہوم ورک خود کر لیں گے, لیکن کانٹیکس آدمی خود نہیں بنا سکتا. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ملیشیا میں کانٹیکس نہیں بنایا, مجھے وہاں ڈرائیو کر کے لے کے گئے, پورا کروایا, بٹھایا, اتنی تکلیف میں مجھے رکھا. جو ڈائیو تھی وہ تو 45 منٹس کی تھی, 40 منٹس کی تھی یا 45 منٹس, جو پورا کانٹیکس آیا بن کر. دیکھیں نا ماشاء اللہ, آپ فونز یوز نہیں کر رہے, آپ اٹھ کے نہیں جا رہے, ہم سب ٹائم پہ آ رہے ہیں. ڈسپلن ہے نا, آپ ڈسپلن کے بغیر چلنے کی کوشش کریں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم نے تو بہت ساری ٹریننگز ریک کی ہیں نا, ریک کا مطلب تباہ کی ہیں شروع میں. نہیں کیا کانٹیکٹ ڈیولپ, بندے اٹھ کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کوئی فون استعمال کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, اور جب ایک چیز شروع ہو جائے تو پھر سب کے سامنے روکنا جو ہے نا, وہ لوگ برا مانتے ہیں اس کو. لوگوں کو برا لگتی ہے بات کہ آپ نے جو کسی کے سامنے کسی کو کہتے بھائی آپ نہیں کریں فون استعمال, تو لوگ تو فیل کرتے ہیں, خصوصاً جب آپ سے بہت سینئر لوگ ہوں. اب HAC کے اتنے سینئر ڈاکٹر صاحب وہ آئے, اور میری غلطی ہو گئی نا, میں نے کہا سر ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گیا. تیری یار کیا مطلب بیٹا آپ کا, کیا مطلب ہے آپ کا, 15 منٹ لیٹ سے لیٹ ہوتا ہے. اتنے وہ اپسیٹ ہو گئے. میں کہا یار یہ تو وہ تو شکر ہے ہمارے سسر صاحب جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, اور یہ بھی سندھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور پڑھاتے بھی رہے تھے, تو وہ ان کے دوست نکل آئے. انہیں جا کے میں نے کہا میں ڈاکٹر شاہ نواز اربانی کا جو ہے وہ داماد ہوں. کہ ہیں تم اس کے داماد کیسے ہو گئے؟ میں کہا میں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ صاحبہ ان کے کوئی داماد جو ہے وہ نہیں تھا, نان سندھی نہیں تھا. اب ہم تو سندھی نہیں ہے نا, تم کیسے تم داماد ہو؟ میں کہا نہیں میں ان کا داماد ہوں, اور ایسا تھا. تو یہ ان کو میں نے کہا اس وقت کہ میں ان کا داماد ہوں. تو جا کے انہیں تھوڑا سا وہ ہوا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے پھر ان کو فون کیا اپنے سسر صاحب کو. میں نے کہا وہ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اچھا چلو میرا سلام بولو. پھر میں جا کے ان کو سلام پہنچایا کہ ان کا سلام ہے. تو پھر جا کے وہ تھوڑا سے کام ڈاؤن ہوئے, اور بڑی مشکل میں جان بچی. تو لوگ اپسیٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں کیا. لیکن اگر وہ پہلے آ جاتے اور میں پورا رول بتا دیتا تو وہ پھر اس پہ, اور یہی اس کے بعد وہ پھر سسٹم میں آ گئے, وہ کبھی لیٹ ہی نہیں ہوئے. تو آپ کو کانٹیکٹ ڈیولپ کرنا ہے ٹریننگ سے پہلے, بھلے اس میں آپ کو 3-4 گھنٹے لگیں, لگا دیں. اس کے بعد دیکھیں چیزیں کیسے فاسٹ موو کریں گے. آپ نے کانٹیکٹ نہیں ڈیولپ کیا تو بعد میں آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے. اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ 3417 لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی اس کمرے کے اندر, ہم سب کی, آپ کی بھی فرید صاحب, کہ یہ ٹریننگ سکسیزفل اللہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی پڑے گی, ہمیں جو ہے رات کو جلدی بھی سونا پڑے گا. اب کیا ہوا, ابھی اب اس کا نام نہیں لیتا, اس ٹریننگ کا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ٹریننگ کیوں لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. کیا ہو رہا ہے جی, سو رہے ہیں لوگ. اب اس لیے نہیں کہ وہ سونا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں سو رہے ہیں؟ خود مجھے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو رات کو 3 بجے تک جاگ رہے تھے, ہم 2 بجے. بھئی آپ کیوں 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے تھے یار؟ آپ 3 بجے جاؤ گے تو آپ کیسے ٹریننگ میں فوکس کرو گے؟ تو ایسا کام ہی نہ کریں. کہیں کوئی دعوت ہو کچھ ہو تو انہیں کہہ دیں بھائی میں ٹریننگ میں ہوں یار, مجھے 3400 لوگوں تک ہم نے 70 تک پہنچانا ہے, مجھے 500 لوگوں تک پہنچانا ہے. بھائی ایسا نہیں کرو, 3 دن کی بات ہے یار. بیگوں کو سمجھا دیں, اگر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسا گیسٹ بلا لیں, بٹھا لیں تھوڑی دیر کے لیے, وہی تسلی ان کو ہو جائے گی. لیکن ہم نے مل کے اس ٹریننگ کو سکسیزفل کرنا ہے. یہ ٹریننگ سکسیزفل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, نمبر 1. اور پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب طلب ہوتی ہے تو اللہ چاہتے ہیں, جتنی طلب ہوگی اتنا زیادہ اللہ نالج دیں گے. ہم تو ایک انسٹرومنٹ ہے نا, نالج تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو ہم تو ایک بہانہ ہے آپ تک علم کے آنے کا. آپ کے اندر طلب ہوگی تو وہ زیادہ علم آئے گا, کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. ورنہ اچھے اساتذہ سے لوگ نہیں پڑھ پاتے, اور بہت ہم جیسے فضول لوگوں سے لوگ پڑھ لیتے. اصل چیز تو اللہ کی طرف سے آنی ہے, تو اگر ہم اس کو سیریسلی لیں گے انشاءاللہ تو ہم بینیفٹ کر لیں گے. تو یہ آ گیا پہلا تعویذ, آپ نے باندھ دیا. اب آتا ہے دوسرا تعویذ. چونکہ آپ لوگوں سے مجھے خاص تعلق ہو گیا, آلریڈی محبت ہو چکی ہے آپ سب سے, تو میں دوسرا تعویذ ابھی سنا رہا ہوں. ورنہ کرتا یہ ہوں کہ میں دوسرے دن ڈالتا ہوں دوسرے تعویذ کو, تاکہ لوگ بہت بے چین نہ ہوں. تو میں کہتا ہوں ایک تعویذ ایک دن دیتا ہوں, دوسرا تعویذ دوسرے دن دیتا ہوں. لیکن چونکہ آپ لوگ ایک دن میں سہ سکتے ہیں تو دونوں ایک ہی ساتھ دیتا ہوں. دوسرا تعویذ یہ ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات سنتے ہیں تو دماغ ہمارا 3 کام کرتا ہے. کتنے کام کرتا ہے حضرات؟
3 کام. پہلا کام کیا کرتا ہے کہ ہم سنتے ہیں, لسننگ. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ. اور تیسرا کام ہوتا ہے ججمنٹ, ہم جج کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ ریلیونٹ ہے نہیں ہے, میری زندگی سے تعلق ہے نہیں ہے, کتنا فائدہ ہوگا, صحیح ہے بھی نہیں ہے. تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ججمنٹ کو ساتھ ساتھ چلایا تو آپ کی کمپریہنشن افیکٹ ہو جائے گی. کرنا کیا چاہیے کہ ججمنٹ کو سسپینڈ کریں, روک دیں, پوری بات پہلے سمجھ لیں, اس کے بعد اس کو جج کریں. میں آپ کی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ آپ کیا کریں کہ آپ پہلے پوری بات سمجھوں کہ بھئی خالد صاحب کہہ رہے کیا ہے. جب میں سمجھ لوں اس کے بعد میں فیصلہ کروں کہ یہ صحیح ہے غلط. اگر وہ فیصلہ میں جلدی شروع کر دیا تو وہ بات ہی میں نہیں سمجھ سکوں گا, کیونکہ دماغ ایک وقت کے اندر 2 کام نہیں کر سکتا, پیرل پروسیسنگ نہیں ہو سکتی. اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو یا ایک ہی بات ہم سنیں گے یا دوسری کی سنیں گے, ایک یا 2 کی بات سمجھ نہیں سکتے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں, بھائی مجھے کیا پتا کیوں, اللہ نے ڈیزائن کیا اس طرح سے. یار مرنے کے بعد اللہ سے پوچھ لیجیے گا, ٹینشن کیوں لے رہے ہیں. لیکن اللہ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا. ہم لوگ کانشیسلی 2 کام ساتھ نہیں کر سکتے. تو جو سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے سن لیں, سمجھ لیں, پھر اس پہ فیصلہ کر لیں. تو یہ ہے دوسرا تعویذ. تو اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوی, اسٹیون کوی آتھر ہے نا, تو اس نے ایک بڑی زبردست بات لکھی اپنی کتاب میں. اس نے کہا کہ جب 2 لوگ کبھی آرگیو کر رہے ہوں, لڑ رہے ہوں, تو آپ کیا کریں کہ آپ پہلے دوسرے والے شخص کو کہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں, آپ کے بڑے مسئلے گھروں کے حل اور آفس کے حل ہو جائیں گے اگر یہ بات میں سمجھا دوں. اس نے کہا کہ آپ دوسرے والے شخص سے یہ کہیں کہ پہلے والے شخص کی بات کو دہرائے اور پہلے والے شخص سے پوچھیں کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے. اگر پہلے والے شخص یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تو اس پہلے والے شخص کا پھر کہو, اسے پھر دہرواؤ, جب تک یہ نہ کہے کہ یہ میں نے کہا ہے, بات آگے نہ جانے دیں. اچھا میں نے سوچا جب ہم نے خود ہی یہ غلطی کی پہلے, اللہ مجھے معاف کرے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس PhD ہے. اچھا میں ٹریننگ کرا تو اندر آئے کمرے میں. میں کہا نہیں. ماسٹرز ہے. میں کہا نہیں. تو آپ کے پاس کیا ہے. میں نے کہا الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز ہے. اچھا اس کو تو تعلق ہی نہیں نا. تو کہتے ہیں تو پھر آپ کیا پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اپنی زندگی کی چوٹیں پڑھاتا ہوں, اس لیے کہ میرا سفر بہت ہوا ہے اور چونکہ میں ڈمبے چاہل ہوں نا, میری چوٹیں بہت ہیں, بہت چوٹیں میری زندگی کے اندر. تو ہم چوٹیں پڑھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے چوٹ کھائی, آپ نہ کریں. سمجھے نا. اب دیکھیں ہم اپنی چوٹ, میں نے وہی غلطی کی, میں نے جج کیا, میں نے کہا یار یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر ہر آدمی دوسری بات دہرائے گا تو ایک بات کرنے میں 3 گنا ٹائم لگے گا. تو اتنا ٹائم ہے کہ آپ باتیں دہراتے رہیں. میں کہا یار یہ گورے ہیں نا, گورے یعنی ہم پیار سے کہتے ہیں گورے, یعنی یورپینس کو, ویسٹرنرز کو گورا کہتے ہیں. وہ اچھا ایک صاحب بڑے اپسیٹ ہو گئے, یہ کوئی بڑی بری بات ہے آپ. میں کہا بھائی اللہ کا خوف کرو. وہ خود اپنے آپ کو وائٹ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ان کے سینسس ہوتا ہے, سارا صاحب نے دیا ہوگا, سینسس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے, ہسپینک, افرو امریکن, لیٹینو, اور اس میں لکھا ہوتا ہے وائٹ. وہ خود اپنے آپ کو سفید کہتے ہیں. اور ہمارے بزرگ ان کو گورا کہتے تھے. گورا قبرستان دیکھا ہے آپ نے, ہر شہر میں ہوتا ہے. تو گورا قبرستان کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسٹرنرز کا قبرستان. میری بات سمجھیں, بھلے اس میں بہت کالے لوگ دفن ہو رہے ہیں آج کل, لیکن وہ کہلاتا گورا قبرستان اس لیے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کا. اور ظاہر ہے اس لفظ میں ایسی چاشنی ہے کہ کسی اور لفظ میں ہے نہیں. اچھا تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یار یہ گورے نا بڑے وہ کرتے ہیں ایگزیجریٹ, مطلب ایک بات کو نا بہت آگے کر دیا, جیسے یہ فضول بات ہے, یہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, جج کر دیا. خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا تھا. 2-3 ہفتے بعد میں ایک جگہ گیا تو لڑائی ہوئی تھی 2 لوگوں میں کمرے میں گھسا نا, لڑیں. تمہیں خیال ہے چلو یار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو ہم سائنٹسٹ. میں نے کہا دوسرے والے سے کہا, میں سنو اس نے جو بات کہی ہے نا اس بات کو ریپیٹ کرو. نہیں میں لڑ رہے تھے نا. میں کہا بھائی بات تو سنو نا یار, میں کیا کہہ رہا ہوں, ریپیٹ کرو نا. کیا کہا اس نے؟ خیر اس نے ریپیٹ کیا. میں نے پہلے والے سے پوچھا آپ نے کہا یہ؟ پہلے والا پتہ کیا کہتا ہے, میں تو یہ نہیں کہہ رہا.
میں واہ یار اللہ اکبر. تو میں کہا پھر بولو کیا کہہ رہے ہو. اسے پھر بولا, دوسرے والے نے پھر سنا. میں کہا اب ریپیٹ کرو کیا کہا انہوں نے. اسے پھر ریپیٹ کیا. میں نے پہلے والے سے پوچھا ہاں بھائی آپ نے کہا ہے. پہلے والا کہتا ہے میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر. میں کہا دیکھو بھائی پھر بولو. اس نے پھر بولا. اب میں نے نوٹ کیا خالد صاحب کہ اس نے نا بڑے غور سے سنا نا دوسرے والے نے. جب پہلے والے اپنی بات ختم کی تو دوسرا والا پتہ ہے کیا کہتا ہے, اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے. میں کہا کیا ٹھیک ہے, ابھی تو تم لوگ لڑ رہے تھے یار, آپ لوگ تو لڑ رہے تھے ابھی. کہ نہیں اگر یہ کہہ رہے نا پھر تو صحیح ہے. ہاں ٹھیک, اب جھگڑا ختم ہو گیا. میرا اسیسمنٹ یہ ہے کیونکہ ہم کاؤنسلرز بھی ہیں, ہم ٹرینرز بھی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں. اب ہم تو ہر مہینے ہزاروں لوگوں سے کبھی کبھی ہم ٹچ کرتے ہیں. ہزار تو سینکڑوں کو تو کرتے ہی نا ٹچ. ابھی ہماری نیوی کی ہوئی ایک سیشن ہوا سلیپ مینجمنٹ کا. میرے خیال 250 آفیسرز تھے اور جوان تھے. اب 250 لوگ بیٹھے ہوئے. ہاں دن رات کا کام یہی ہے نا. میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 70 to 80% جھگڑا اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی سامنے والا کہہ کیا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے, آئیے. موسٹ پیپل ڈو ناٹ لسن ود دا انٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ, دے لسن ود دا انٹینٹ ٹو ریپلائی. ہم سمجھنے کے لیے تو سن ہی نہیں رہے, ہم تو جواب دینے کے لیے سن رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے سامنے والا بندہ. اپنی بات میں سمجھا پا رہا ہوں. تو دوسرا تعویذ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی بات کہیں تو میں آپ کی بات پہلے سمجھوں, ٹھیک ہے, اور میں جب کوئی بات کہوں تو آپ میری بات سمجھیں. بہت ممکن ہے کہ ہماری بات میں کوئی اختلاف ہو. اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے. کیوں بھائی ادریس, اگر میں تم سے اختلاف کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پیار نہیں کرو گے. کرو گے نا, بولو جی. ہاں تو ختم, ثابت ہو گیا. تو بھئی اختلاف ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی ہے ابراہیم, تو وہ آگے جا کے وہ سمجھ آئے کہ میری غلطی تھی, ہو سکتا ہے ایسا. تو ہم ایک دوسری بات سمجھ لیں گے. اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کہتے ہیں نا وی کین آلویز اگریبلی ڈس ایگری. ٹینشن نہیں لینا. ایک ساتھ مجھے کہا کہ جی مجھے ویژن نہیں بنانا. اچھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بحث ہوگی. میں نہیں تو آپ کو ویژن ہونا چاہیے, وہ یہ سمجھ رہے تھے. میں ویژن نہیں بنانا چاہتا. تو میں پتہ کیا کہا, میں مت بنائیں. میں کہا آپ ٹینشن مت لیں, بس آپ ویژن مت بنائیں نا, کوئی بات نہیں. کہ ہاں, میں کہا ہاں, مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے. قرآن کا اسلوب کیا, بحث نہیں کریں. لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں, آپ سمجھ لیں بھائی. ہاں پہلے میں تھا ایسا ایک زمانے میں, ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ بات مانو یار, گھر سے نکلو باہر بات سنو. اس طرح وہ بچپن میں ہم نے حرکتیں کی ہیں. اب ہم سمجھ آ گئے نہیں, یہ نہ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے نہ کوئی سمجھداری ہے. بھائی آپ انسان ہیں, اس کو سمجھا دیں. وہ خوشی خوشی مان دیتا ٹھیک ہے, نہیں مان دیتا کوئی بات نہیں یار, دعا کر لیں گے. ہمارے اپنا کوئی قصور ہوگا, صحیح نہیں سمجھا, اپنے یہ اخلاص نہیں ہوگا تو اس لیے سمجھ نہیں رہا وہ, ہم اپنا ترجمہ کر کے دعا مانگیں ویسے کام ہو جاتا ہے. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ بحث نہیں ہم کریں گے, ہم دوسری بات سن لیں گے. ان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں چرچل تھا نا, ونسٹن چرچل, وہ کہتا تھا اف یو تھنک دیٹ ایجوکیشن از ایکسپینسو ٹرائی اگنورینس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم مہنگا ہے تو اب جہالت ٹرائی کر کے دیکھ لو, آپ ٹینشن مت لو. میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویژن میں بنانا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ویژن کے بغیر زندگی گزار لو نا یار, آپ ٹینشن مت لو بھائی. ہاں 4 سال 5 سال ٹرائی کر لیں, چلتی زندگی تو چلا لیں, نہیں چلتی تو واپس آ جائے گا یار, آپ پریشان نہ ہو. میں تو اپنے بچوں تک یہ کہتا ہوں, نہیں بیٹا دیکھو بیٹا ٹینشن مت لو, ہاں میرا تمہارے لیے ایک ویژن ہے, اس پہ چلو. اگر تم کو نہیں چلنا تو مت چلو. ایک نے کہا مجھے نہیں چلنا, میں کہا کوئی بات نہیں, تم ٹینشن نہیں لینا بیٹا, دیکھو 6 آ رہے ہیں پیچھے سے. میں کہا دیکھو تم ٹینشن نہیں, تم نہیں لو ٹینشن بس. بھائی میرا ویژن ہے, بھائی مجھے 12 بیٹے چاہیے, ٹھیک ہے, اب ٹینشن مت لیں. اب جو ہے وہ تم نہیں کرو گے تو وہ کر لے گا. 6 پروجیکٹس ہیں ماشاء اللہ سے, ہر پروجیکٹ پہ ایک لڑکا, ایک اس کا بیک اپ, 6 × 2 12. سمپل ایکویشن ہے. میں مذاق نہیں کروں, میں بالکل سیریس ہوں. سمپل سی ایکویشن ہے. اچھا ایک صاحب کہتے ہیں یہ بیک اپ کیوں, میں اس لیے کہ نہ مانے تو پیچھے والا ایک لڑکا ہوگا. ایک صاحب نے کہا نہیں دونوں نہ مانے. تو میں کہا بھائی دونوں اگر نہیں مانیں گے تو کسی پروجیکٹ پہ دونوں مان بھی جائیں گے نا, اس میں تو اٹھا کے اس میں یہاں لگا دوں گا. اس میں مطلب میں بالکل سیریس ہوں.
اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے نا بھائی. اگر دو نہیں ہو سکتے دو نہ مانے. ایک پروجیکٹ پہ ایسا بھی میرا ہوا ہے, دونوں ہی بھاگ گئے. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم ٹینشن مت لو, اگر تم نہیں آؤ گے تو جو جس پروجیکٹ پہ 2 لڑکے ہاں کہہ چکے ہیں نا ان میں سے ایک کو یہاں کر دیں گے ہم. تو ٹینشن نہیں لینی ہے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر. اگر میری بات آپ کو نہیں پسند آئے کوئی بات نہیں, ہم اختلاف کر سکتے ہیں, میری بات آپ سن لیجیے, آپ کی بات ہم سن لیں گے اینڈ ویل گو فارورڈ. تو 2 تعویذ ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. پہلا تعویذ کیا ہے, پڑھانا ہے ہم نے, کانٹیکس بن گیا, ہم یہاں سب ٹرینرز بیٹھے ہوئے. اور دوسرا تعویذ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سننا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا اذن, یہ پازیٹیو تھا. ہاں, حضور کے نبوت سے پہلے عرب کہتے تھے آپ اذن ہیں, کان ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غور سے سنتے تھے, اف. اور یہ ہمیشہ حضور کی سنت رہی, سننا. میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھے اسپیکرز کو, یعنی ہم تو خود پبلک اسپیکر ہیں نا, ہم تو جج کر سکتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ لوور اس میں آتے ہیں کیٹیگری میں اسپیکرز کے. ایسے اسپیکرز ہیں دنیا میں, اللہ اکبر, 10 منٹ الٹ دیں. میں نے بہت اچھے اسپیکرز کو فیل ہوتے دیکھا ہے, لیکن پتہ نہیں میرا ایکسپیرینس جو ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرے ایکسپیرینس میں میں نے کبھی اچھے ڈاکٹر افشان صاحبہ لسنر کو فیل ہوتے نہیں دیکھا. ہوتے ہوں گے, میں نے نہیں دیکھا کہ اچھا سننے والا کبھی چوٹ کھائے. اچھے بولنے والوں تو دیکھا میں نے چوٹ کھاتے ہوئے, بڑے پریشان ہوتے ہوئے, ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا, پٹتے بھی دیکھا ہے. لسنر کو نہیں, اچھے لسنر کو نہیں دیکھا. تو یہ 2 تعویذ انشاءاللہ ہم باندھتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا جو ہے وہ کورس کے اندر کیسا ٹائم گزرے گا اور کیسے چیزیں تیزی سے ہوں گی انشاءاللہ. دوسرا تعویذ آپ نے باندھ دیا, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کہانی ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ایک ہمارے وہ ہیں کیا کہتے ہیں, ٹائم لینڈرز فیملی ممبر ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر شہاب غنی. ہی از اے پلاسٹک سرجن. تو ہوا یہ چند سال پہلے ٹریننگ ہو رہی تھی اور شروع کا زمانہ تھا. تو ایک ہماری پالیسی ہے کہ بھئی گیسٹ الاؤڈ ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے گیسٹ لا سکتے ہیں, انہیں ہم کر لیتے ہیں کیٹر چند گھنٹوں کے لیے. تو مجھے کہنے لگے کہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے, تو میں انہیں انوائٹ کر لوں. میں کہا آپ کر لیں. خیر ان کے بھائی جان جو تھے وہ آ گئے اور چند گھنٹے رہے ہمارے ساتھ. تو وہ پروفیسر ہیں, تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ اچھی اپرچونیٹی ہے, ان کے بھائی پروفیسر ہیں, ہم نے شروع کیا تھا کہ چلو کوئی مشورہ ان سے لے لوں. تو میں نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا تھا, تو میں آپ سے مل سکتا ہوں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فجر والے, فجر کہتے ہیں تم فجر میں آ جاؤ. تو میں کہا ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ فجر میں پہنچ گئے. تو PCHS میں وہ ان کا گھر ہے, اچھا وہاں جو ہے جناب انہوں نے کیا کیا کہ کرسیاں کھینچ لیں اور لان میں بیٹھ گئے. اچھا ہائٹ بھی ان کی بہت زیادہ نہیں ہے نا, داڑھی ٹوپی اور بڑے ان اسیومنگ سی پرسنالٹی. تو خیر کہنے لگے اچھا بتائیں کیا آپ کا. تو میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور اپنا ویژن بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کرنا. تو اس میں تقریباً کوئی لگا ہوگا 40 منٹ لگے ہوں گے شاید کہ ہم نے وہ بات کی اپنی, 45 منٹ. میں نے نوٹ کیا کہ بڑی غور سے بات سنی نا, کوئی انٹرپشن نہیں, کچھ نہیں, غور سے. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو ایک خلاصہ رکھ دوں, خلاصہ, تاکہ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی بات سمجھاؤں. میں یہاں پر تو انہوں نے کوئی 10-12 منٹ میں میری بات کا سمرائز کیا. جب انہوں نے سمرائز کیا تو میں تو آئی واز ان شاک, اس لیے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے میری پوری زندگی میں 45 منٹ میں کوئی شخص اتنا نہیں سمجھا ہے جتنا وہ شخص سمجھا. اٹس از اے فینومنل فیلنگ ہے شاعر صاحب, کیونکہ آپ تو مطلب پوری دنیا پریشان ہے,
شوہر چیخ رہے ہیں کہ بیویاں نہیں سمجھ رہی ہمیں, بیویاں چیخ رہی ہیں شوہروں کو نہیں سمجھتے. زرداری صاحب بیچارے چیخ چیخ کے چلے گئے, قوم کو سمجھ نہیں رہی, قوم چیختی رہی آپ ہم کو نہیں سمجھ رہے. سمجھے, امریکنز کہتے ہیں پاکستانی ہم کو نہیں سمجھتے, پاکستانی کہتے ہیں امریکن ہم کو نہیں سمجھتے, طالبان کہتے ہیں کہ جو ہے گورنمنٹ ہم کو نہیں سمجھتی, گورنمنٹ کہتی ہے طالبان کو نہیں سمجھتے, بلوچ لبریشن آرمی والے کہتے ہیں حکومت پاکستان کو نہیں سمجھتی, حکومت پاکستان کہتی ہے کہ یہ ہم کو نہیں سمجھتے. ایک عجیب ہنگامہ دنیا میں چل رہا ہے. اور یہاں یہ شخص جو ہے یار وہ سمجھ گیا بھائی اف, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھائی جان تھے. یعنی تو عجیب فتنہ کریٹ ہو جائے. میں بالکل سیریس ہوں, آپ دل پہ نہ لیں. یعنی دس از اے ویری انٹیمیڈیٹنگ فیلنگ نا کہ آپ کو کوئی سمجھ گیا. تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے. تو اچھا میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. انہوں نے جو ایڈوائز کیا 10 منٹس میں ایک ایڈوائز کر دی. وہ ایسا وہ شخص میں سمجھا تھا کہ اس کی ایڈوائز جو کہتے ہیں بولز آئی نہیں کہتے, بولز آئی بالکل جا کے ٹاس لگ گئی نا. فنومنل ایڈوائز. خیر میں تو بہت ہی امپریسڈ. آپ بھی ہوں گے, کوئی آپ کو 10-40 منٹ میں آپ کو ایسے سمجھنے والی کہ تم اماں نہ سمجھو, تو ابا نہ سمجھو, تو بیگم نہ سمجھو, تم کیسے فیلنگ ہوگی سوچو. خیر اب کیا ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد اللہ کی شان وہ ڈاکٹر صاحب نہیں پھر مل گئے. اچھا دیکھیں, جو اچھی کہانی ہوتی ہے وہاں میں نام بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹینشن مت لیں. ہاں جو ایسی کوئی ڈیفیکلٹ کہانی ہوتی ہے نا اس میں نام نہیں بتاتا میں, تو اللہ کے لیے آپ کوشش بھی نہ کریں وہاں پہنچنے کی. اچھا پاکستانی آپ کو تیل بڑے ہوتے ہیں, وہ 2+2 ملا کے نا پہنچ. میں کہتا ہوں بھائی میں پرپزلی نہیں نام بتا رہا, وہی بات میں آ جائے گا, کچھ اور مشکل ہو جائے گی. آپ اچھی کہانی کا نام بتا دیتے ہیں, ہے نا. وہ لفظ میں پڑھا رہا تھا نا. اچھا وہ ایک کہانی میں نے سنائی. وہ کہانی یہ تھی جناب, ہم جو ہے ہم نے ہمارے پیرنٹس کہیں رشتہ لے گئے, تو الٹا ہمارا انٹرویو ہو گیا. تو جن کے پاس ہم رشتہ لے گئے تو 3 بہنیں تھیں نا, تو انہوں تینوں نے ہم کو ریجیکٹ کر دیا. اب اتنا ہنگامہ اس پہ ہوا, ایک عجیب. اب یہ کہانی میں سنا رہا ہوں, تو مطلب یہ تھا کہ دیکھو اچھا ہوا کہ ریجیکٹ کر دی. اس لڑکیوں کا ویژن اتنا کلیئر تھا, ہمارا کلیئر نہیں تھا. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, ان کا بھی بھلا ہو گیا, ہمارے بھلا ہو گیا. اب یہ کہانی میں سنائی تو ایک لڑکی آ کہتی ہے جاتے کلاس ختم ہوئی نا, سر یہ آپ جو ہے, میں مثال کے طور پہ سپوز فاطمہ, ہاں کہتی سر یہ فاطمہ کی کہانی ہے نا. میرا دل ہی بیٹھ گیا نا. میں کہا بھائی بات سنیں, میں نے تو کوئی نام بتایا نہیں سر یہ تو فاطمہ کی کہانی ہے. میں کہا دیکھو بھائی یہ تو نہ میں نے نام بتایا, اور یہ کیسے آپ باتیں کر رہی ہیں. نہیں مجھے پتا ہے اس لیے کہ وہ تو میری کزن ہے. ارے یار میں تو جا کے فاطمہ کو بتاؤں گی. میں کہا بھائی دیکھو بات سنیں, نمبر 1 میں نے یہ کہانی میں نام نہیں لیا. نمبر 2 یہ کہانی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ کوئی مناسب نہیں جائے کہ کسی کو آپ, اچھا وہ خاتون کی شادی ہو چکی ہے بیچاری, وہ لڑکی اپنی جگہ سیٹلڈ ہے, ہم اپنی جگہ سیٹلڈ ہیں, ان کے بچے ہمارے بچوں کے برابر ہیں. بھائی آپ جا کے آپ کیا مصیبت کھڑی ہو جائے گی بھائی. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی ایسا نہیں میں تو بتاؤں گی فاطمہ کو, میں تو بتاؤں گی فاطمہ کو. اتنی مشکل میں جان پہ عذاب. تو آپ سے میں کہتا ہوں بھائی اللہ کے لیے ایسا نہ کریں. اگر میں کوئی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں تو آپ اس کو سنیں, اس سے سبق لے لیں, لیکن پہنچے مت وہاں تک کہ کون ہے کہاں ہے. خیر تو یہ کہانی چونکہ اچھی ہے تو اس کے لیے نام بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اب شاہب صاحب سے ملاقات ہوئی. اچھا جناب اب کیا ہوا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے ڈاکٹر صاحب یار وہ تو بڑے فنومنل کے بھائی جان ہیں یار, کیا ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا, میرے تو زندگی میں کوئی مجھے نہیں سمجھا بھائی 45 منٹس میں جتنے آپ کے بھائی سمجھے. اچھا پتہ نہیں میں یاد نہیں ہے یار, پتہ نہیں میں کہا نکال, لیکن شاید میں کہہ بھی دیا, ان کو بھی چھیڑ دیا ایسے ہی مذاق میں نا. میں کہا وہ تو شکر کریں آپ کے بھائی ہیں یار. اچھا وہ بھی بڑے ہنسے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے کہنے لگے ہاں پتہ ہے بھائی جان تو جو ہے نا وہ تو بڑے سالوں سے ایک بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بات سنیں اور اگر آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو تو آپ کو اتنے اچھے طریقے سے سننا چاہیے کہ اگر آپ کو اس کی بات کو پبلکلی ڈیفینڈ کرنا پڑے تو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. اور اگر آپ نے نہیں اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے اس کی بات کو, اس کا مطلب آپ نے سنا ہی نہیں ہے. میں اپنی بات سمجھا پایا؟ یعنی اتنے مجھے اختلاف ہے اس کی بات سے, لیکن اتنے اچھے طریقے سے سنیں کہ اس کو پبلکلی ڈیفینڈ کر سکیں اس کی پوائنٹ آف ویو. ایک صاحب مجھے کہنا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کو اختلاف ہے تو آپ اتنی اچھی طرح سے ڈیفینڈ کر سکیں. ایک اور صاحب نے کہا وہ لائرز نہیں کرتے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, لائر کو پتہ ہوتا ہے نا, لیکن ایسا ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو کہ دنیا کو منوا دیتا ہے کہ یار یہ تو بے گناہ ہے. کرتے ہیں لائرز نہیں کرتے.
پبلک تو ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے، یعنی کتنا اچھا سننا پڑے گا. اچھا جناب، اب ایک شخص یہ صاحب ہیں کون؟ ڈاکٹر جاوید غنی. ڈاکٹر جاوید غنی کے بارے میں ڈاکٹر عرفان حیدر نے مجھے کہا، جو کہ ڈین رہے پی ایف کیٹ کے، اب پتہ نہیں بات کہاں تک ہے، کہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ مسلم پروفیسر آف MIT. MIT سے بیچلرس کیا ہوا ہے، PhD جو ہے واٹن سے کی ہوئی ہے. جن کو پتہ ہے US میں جو آتے جاتے ہیں، یار یہ تو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں بھائی. واٹن یونیورسٹی پینسلوینیا کا اسکول ہے، MIT کہاں ہے، اور ون آف دا فاؤنڈرز آف لمس کو یہاں پہنچانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے بھائی. بلکہ روزنگ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے نا، جو ریک کہتے ہیں، تو وہ ان کا ڈیزائن ہے. مجھے کسی نے کہا، ملٹیپل لوگوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر اچھا پنجاب IT بورڈ کے چیئرمین رہے ہے نا، کہ اگر ڈاکٹر جاوید غنی کا سگنیچر ہو جائے نا کسی پروپوزل پہ، تو وہ پروپوزل شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ریجیکٹ نہیں کرتے. آپ سوچیں کہ کیا کیلیبر کا وہ شخص ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے. پاکستان کے اندر ڈینگی وائرس یہ پنجاب میں آ گیا، ٹھیک ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اس کو اتنا اچھا مینیج کیا کہ سری لنکنز حیران ہو گئے کہ ہم نے اتنے سال لگائے تھے، یہ پاکستان نے جلدی کر لیا کنٹرول. چلے ہماری برائیاں تو ہر کوئی کرتا پھرتا ہے یار، کوئی اچھائی بھی کر لو یار. اس کی ٹیم جس نے ڈیزائن کیا تھا پورا پروگرام، اس میں ڈاکٹر جاوید غنی واز اے پارٹ آف اٹ. سوچیں تو صحیح کہاں کس لیول کا وہ شخص ہے بھائی. آپ دیکھیں ڈاکٹر جاوید غنی تبلیغی جماعت میں ایکٹیو ہے نا، تو جب ان سے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، اور یہ کہانی ڈاکٹر جاوید نے خود سنائی ہے، سنائی ویسے گھومتی پھرتی کہانی نہیں بھائی، خود میں نے سنی ان کی زبان سے. جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کام کریں، ہمارے ساتھ کام کریں، تو تبلیغی جماعت والوں کا ایک اسٹینس ہے نا کہ بھائی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کام کرنا، یہ مطلب ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جی ہم تو شہباز شریف صاحب نے کہا بھائی کیسے ہوگا، کہ ابھی عبدالوہاب صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب کہیں گے تو کروں. تو ٹھیک ہے، تو میں حاجی عبدالوہاب صاحب سے بات کرتا ہوں. اب آپ یہ سوچیں، چیف منسٹر ہے ایک اسٹیٹ کا، ایک پروونس کا، سمجھے، اور ایک جگہ ایک بہت سینئر شخص ہے جو ایک بہت اسلامک گروپ کا امیر ہے. تو یہ شخص کتنا ویلیوبل ہوگا کہ جس کے لیے ایک چیف منسٹر کو جا کے اس سے بات کرنی پڑ رہی ہے یار. ہم لوگ تو ریزیومے لے کے پھرتے ہیں، ہماری نوکری نہیں ہوتی. ایک مثال دے رہا ہوں، انسان کی ایک ورتھ ہوتی ہے نا، اور ایک شخص ایسا جس کو جو ہے نا چیف منسٹرز کو ان سے بات کرنی پڑی. ٹھیک ہے میں جاتا ہوں رائے پہ، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں خیر یہ جا نہیں سکے، ان کا سفر تھا، ان کا سفر تھا. چند دن کے بعد میں نے کہا میں گیا رائے بینٹ کسی کام سے نا، تو عبدالوہاب صاحب سے ملاقات. تو کہ جیسے میں نے کمرے میں گھسا تو انہوں نے کہا جاوید، جب کہ ابھی بات نہیں ہوئی ہے عبدالوہاب صاحب کی، اور ان کی ابھی بات نہیں ہوئی ہے، سمجھے. کہنے لگے جاوید تم ایک کام کرو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کام کرو، جاؤ تم گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کام کرو. اب بتائیں کیا کیلیبر ہوگا. دیکھیں ایکوالٹی، دیکھیں کہاں سے لسننگ. تو یہ جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑا بنائے کہ وہ یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ حضور کی سنت ہے. حضور سے بڑی کوئی کسی کا ریفرنس نہیں ہو سکتا نا یار. اسٹیفن کبھی بعد میں آئے گا، جاوید غنی بعد میں آئیں گے یار. حضور سے تو بات کے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا انسانوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ، قرآن کے اندر ریفرنسز یہ کہ بھی سنو، سمعنا و اطعنا ہے نا. آپ کے پاس کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ امیر کی سنو کیا کہتے ہیں؟ اطعنا. بھائی پہلے سنو تو صحیح، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب سنو گے تو اطاعت کرو گے نا. سمعنا پہلے ہم نے سنا، و اطعنا پھر ہم نے اطاعت کی. تو اگر یہ دو تعویذ آپ نے باندھ لیے، یہ پڑھانے والا اور یہ والا، پھر دیکھیں آپ کا کتنا زبردست آپ کی لائف میں چینج آتا ہے. ہمارے پہ ایک رف اسٹیٹسٹکس ہیں. یمین صاحب بھی کچھ بہتر ہیں، سمجھے نا، کیونکہ وہ زیادہ مخلص آدمی. ایک اور ہمارا لڑکا میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ بھی ہمارا ٹرینر بنے گا، اس کے اور بہتر ہیں. اصل میں اخلاص کا ہوتا ہے، جس کو اخلاص زیادہ ہوتا ہے نا زیادہ بیٹر اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں. اسٹیٹسٹکس میری والی تو یہ ہیں کہ تقریباً کوئی 20% لوگ جو ہماری ٹریننگ میں آتے ہیں وہ یوں آتے ہیں جناب اویس بھائی، اور یوں جاتے ہیں ایسے. کیا مطلب؟ کوئی فرق نہیں آتا لائف میں، ایز ایف کہ ٹریننگ اندر سے گزر گئی. 20%. مثال اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں؟
6 اور 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کوئی 4.25 لوگ ایسے ہیں اگر یہ اسٹیٹسٹک صحیح رہی جو یوں آئے ہیں اور یوں چلے جائیں. آپ میں سے کوئی حیدرآباد دکن سے ہیں, جیسے والدین وغیرہ, ڈاکٹر ساحر صاحبہ ہیں, پکی بات. اچھا, تو حیدرآباد دکن کی ڈائلیکٹ میں کہتے ہیں وہینچ کے وہینچ ہیں. ہاں وہینچ ہیں, وہینچ کے وہینچ ہیں, وہیں ہیں, وہیں. حیدرآباد دکن سے کسی سے آپ ملیں وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں, وہینچ کے وہینچ ہیں, یعنی وہیں رہے. تو اگر یہ اسٹیٹسٹکس ٹرو ہیں تو 4.25 لوگ اس کمرے میں ایسے ہیں جن کے ساتھ ہی ہونے والے ہیں. اچھا دیکھیں, اب دل کو چھوٹا مت کریں, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ چند ہزار اور بھی ہیں آپ کے ساتھ, آپ اکیلے نہیں ہوں گے. اچھا, آپ لوگوں میں کہتے ہیں تم خود کیوں بتاتے ہیں؟ میں کہا میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بھائی سچ بولنا چاہیے یار. اس لیے ہم کمپنی میں جاتے ہیں نا, ان کو پہلے ہی بتا دیں بھائی یہ ہوگا یار, آپ کے جو ہے نا 20% کا فائدہ نہیں ہوگا یار. یہ کیا بات ہوئی, آپ کی ٹریننگ بڑی. میں کہا بھائی ایسے ہی ہے ہماری ٹریننگ یار, آپ کو لینا تو لے لو بھائی, ورنہ ہم تو یہ ایسے ہی ہیں. اب جھوٹ کیوں بولوں. صلاح بخاطر کا نام سنا آپ نے؟ شیخ صلاح بخاطر, ان کی بہت بڑا گروپ ہے بخاطر گروپ, جنہوں نے جو ہے کرکٹ, ان کے والد صاحب نے کرکٹ, عبدالرحمٰن البخاطر کرکٹ انٹروڈیوس کیا شارجہ میں نا, یہ وہ لوگ تو بلینئرز ہیں سب کچھ. تو وہ کہیں فلائٹ میں جا رہے تھے, ان کے ساتھ ہمارے کوئی ٹائم لینڈرز کے ایک صاحب بیٹھ گئے, انہوں نے جو ان کو چھیڑ دیا, آپ کو پتہ ہے ویژن ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے, مطلب یہ تو میں تو اس کا کافی سوچتا ہوں اس بارے میں. تو انہوں نے ایک سلیمان صاحب ہوتے ہیں, ان سے ملے. اچھا, ہم تو اتنے چلو ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے صلاح بخاطر. اب مجھے فون آ رہا ہے, بھائی ایک صاحب ہوتے ہیں صلاح بخاطر, ان سے مل لو. تو صبح آنا, شام کو چلے جانا. میں کہا بھائی سنیں تو صحیح یار, میں صبح آؤں گا, شام کو جاؤں گا دبئی سے, تو یہ بتائیں کہ ورتھ اٹ ہے یہ اتنا پیسہ خرچ کرنا؟ کہ ہاں. تو چلا گیا. اچھا, ہمیں پھر بھی نہیں پتہ یہ کون ہے. اچھا, جب ٹریننگ میٹنگ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ایسے ہی کر لوں ذرا انٹرنیٹ پہ سرچ, گوگل کیا تو یار یہ کون ہے, یہ تو بہت ہی سینئر کوئی آدمی ہے یار, یہ تو بہت ہی کوئی ماشاء اللہ بلینئرز تو ہیں, لیکن ساتھ وہ حافظ قرآن ہیں, ان کی قدر بہت زبردست ہے. جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو اسٹریٹ جام ہو جاتی ہیں شارجہ کی. اف. اب خیر ہم گئے, ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے باتیں, میں پورا پروپوز بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں کنسلٹنگ میں. تو کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے کنسلٹنگ کا؟ تو میں نے کہا دیکھیں بھائی 90% ہماری کنسلٹنگ فیل ہو جاتی ہے. جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے وہ یوں پریشان ہو گئے نا, یوں دیکھنے غور سے. تو میں دل میں سوچا پھر میں جھوٹ کیوں بولوں, سچ بولوں, میں کیا ادھر ادھر کی کہانی بناؤں. تو ساری ٹیم دیکھ رہی ہے مجھے یوں کر کے. میں نے کہا بھائی یہی ہے 10% ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں. تو خود کہنے لگے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو نا یہ تو سمجھ ہی نہیں آئیں گی 90% لوگوں کو, یہ 10% کو سمجھ آنے والی بات ہے بھائی. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, ویل بی امنگ دا 10%, سینڈ اس اے پروپوزل. میں نے کہا واہ یار اللہ بڑے, جی کہتے ہیں قول قولا سدیدا, بڑے فائدے ہیں اس کے, سیدھی بات کرو. تو ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں بھائی, 20% کا فائدہ نہیں ہوگا, ٹینشن نہ لیں, ہو سکتا ہے اگلی ٹریننگ میں کچھ ہو جائے. اچھا جناب, اسٹیٹسٹکلی نا, ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو 100% ہو جائے بھائی. تو رات ہو جائے کہ سب تو پڑھتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, شاید ہو جائے, ہے نا. اگر آپ کو رونا نہیں آتا ان کو لگا دیتے ہیں کام, آپ سے منت کر لیتے ہیں, ان سے منت منگوا لیتے ہیں, کچھ ہو جائے. پھر 70% لوگ ہوتے ہیں جن کے ایسا کچھ ہوتا ہے, دیکھیں ایسے 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 ایسے, تھوڑا چینج آیا تھا. کسی کا سگریٹ چھوٹ گیا, کسی کی بیگم راضی ہو گئیں, کسی کے بزنس کے ریونیو ڈبل ہو گئے, کسی کا جو ہے وہ وزن گر گیا, وہ بالکل سیٹ ہو گئے, ہے نا. اس طرح کے فائدے ہوتے رہتے ہیں. کسی نماز شروع ہو گئی, ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں. جیسے ایک صاحب نے یمین صاحب سے کہا مجھے بہت فائدہ ہوا آپ کی ٹریننگ کا. اچھا ہاں, میں نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ آج سے نا میں قتل نہیں کروں گا. تو یمین نے کہا اچھا بھی بڑی اچھی بات ہے. اب صاف اس نے کہا اب نہیں قتل کروں گا بس. اور کراچی میں ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جن کو یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا ایسی کہانی وہاں پہ آتی رہتی ہے نا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, شراب چھوٹ گئی, یہ ہو گیا, ایسے الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. تو بلکہ خیر چلیں, تو یہ 70% لوگوں میں یہ قتل نہیں کروں گا والے. پھر ہوتے تقریباً 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یوں آتے ہیں اور یوں آتے ہیں, ایسے جاتے ہیں, کلنگ, ایسے مکمل انقلاب, ریولوشن. لیکن ہے 10%. یعنی اگر اس کمرے میں 22 لوگ ہیں
تو اسٹیٹسٹکلی کوئی 2.25 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب جب آپ گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے آپ گھر والے کو خیریت تو ہے علی, کہاں سے آ رہے ہو بیٹا, تم ٹھیک ٹھاک ہو؟ ممی لے کے بیٹھ جائیں گے, پہلے امی روئیں گی پھر بیٹھیں گی کیا ہو گیا کیا ہو گیا, پریشان ہوں گے. تو آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کو میں پیسے تیار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے ہو گیا تو چند ہزار ایسے بھی ہیں, چند ہزار تو نہیں, چند 100 ایسے ہیں, 30,000 میں سے چند 100 ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا بھی ہو چکا ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں, ان سے آپ کو ملا دوں گا, وہ بھی آپ کے آنسو پوچھ لیں گے. جیسے ایک صاحب کی تو والدہ نے کال کر لی کینیڈا سے اپنی بہو کو, پریشان ہو کے, بھائی کیا ہو گیا میرے بیٹے کو, خیریت تو ہے, کیا ہو گیا امی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا, کبھی زندگی میں صبح نہیں اٹھا جلدی, اور آفس کبھی بھی جو ہے 8-9 بجے سے پہلے, 9 بجے سے پہلے کبھی آفس نہیں گیا, یہ 4 بجے کیسے اٹھ رہا ہے, کوئی پریشان, ان کا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کچھ نہیں امی, یہ جو ہے وہ ورک شاپ کر کے آئے ہیں. لاؤنج میں پیرنٹس پہنچ جاتے تھے یار ملنے کے لیے. ایک خاتون آ گئی, میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں. اچھا وہ جو آپ کے نہیں لاؤنج میں بیچ میں جو پیپسی کے سامنے نہیں, جو پی ٹی سی کے سامنے جو لانس سے ہیں, ارے وہاں بچے آ رہے جا رہے ہیں, وہیں کھڑی ہو گئیں. وہ بیچاری اسٹوڈنٹ تھی ہماری, وہ بھی وہیں کھڑی ہو گئی, اس کے سامنے شروع ہو گئیں. میں آپ سے ملنے آئی ہوں, سالوں سے سمجھاتی ہوں, اس کو بات نہیں سمجھتی میری, یہ آپ کی یہ باتیں کیسے سن رہی ہے آپ کی, میں آپ سے ملنے آئی تھی. اچھا وہ میں نے ان سے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو بہت اچھی بچی ہے. اب کیا کہے گا سب استاد, کیا کہے گا, نہیں یہ تو سنتی نہیں بات. میں اس کو نا کل میں اس کے ہاتھ ایک خط بھجواؤں گی, اور جو باتیں اور یہ میری نہیں سنتی نا وہ بھی اس کو بتائیں, مجھے چپ بیچاری, اس کو بتائیں وہ بھی کہ یہ کرے. لیکن نہیں آپ فکر نہ کریں. اور آپ کیا پڑھاتے ہیں, میں کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں کہ آپ آئیں, ابھی کلاس ہونے والی, کلاس میں آپ بیٹھ جائیں. ہاں اچھا, اب وہ کیا ہوتا تھا, کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم پڑھا رہے پیچھے پیرنٹس بیٹھے سن رہے ہوتے تھے کہ یار کہاں کیا ہو گیا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ وہ یہ 10% والا جو ہوتا ہے نا حساب کتاب, ریولوشن والا نا, تو اللہ کرے کہ زیادہ لوگوں کو ہو جائے گی پرسنٹیج, وہ 2.5 لوگ جو ہیں اس سے کوئی 5 ہو جائیں, کوئی 10 ہو جائیں, اللہ کرے, ہے نا. ایک ٹریننگ میں نے کہا نا کہ بھئی اب تو 2.5 لوگوں کا ہونے والا ہے, تو میں کہا نہیں ایک خاتون کہہ نہیں 2.5 کا نہیں ہونے والا بلکہ 1.5 کا ہونے والا ہے. میں کہا نہیں کہنے, لیکن 1.5 کا ہی ہوگا, اس لیے کہ ایک سیٹ تو میں لے چکی ہوں, ایک تو میں ہوں, اب باقی 1.5 رہ گئے. اچھا میں اس کو مذاق سمجھا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے. انسیڈنٹلی اسی گروپ کے کچھ سیکشنز رہ گئے اس ٹریننگ میں نا, تو میں کہا یار آپ کے کچھ سیکشنز رہ گئے ہیں تو کیا کروں, جلدی کراؤں یا آپ کو پھر بلا لوں. پبلک تو بڑی تیار ہوتی ہے نا, پھر بلا لیں. ہم نے کیا کیا کہ ایک دن کا سیشن کر لیا 2-3 ہفتے بعد, یا آدھا دن کا شاید کیا. خاتون کا نام ہی ذہن سے نکل رہا ہے, خیر آئے گا بتاؤں. اور جب سب لوگ 2-3 ہفتے بعد آئے تو جب بات شروع ہوئی تو میں نے کہا بھائی کیسا رہا, آپ نے اپلائی کیا اپنی لائف کے اندر. ہاں جی اپلائی کیا. کیا فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. تو ایک دم ان کا خیال آیا, میں نے کہا بھائی آپ نے تو سیٹ پکڑی ہوئی تھی نا, کہ جی. میں نے کہا آپ بتائیں کیا ہوا, کہ بھائی میری زندگی میں تو بہت بڑا انقلاب ہو گیا. کیا ہو گیا سنیں. کہنے لگی میں گئی اور میں نے جو ہے نا, میں میتھس پڑھاتی ہوں, تو میرے کالج میں ایک اور صاحب ہیں وہ بھی میتھس پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے آپ نے کہا تھا پڑھائیں, تو میں ان سے جا کے تھوڑا شیئر کیا. تو میں نے جب بتانا شروع کیا ویژن یہ وہ ساری چیزیں بتانی شروع کی, تو کوئی آدھے گھنٹے میں کہنے لگے نہیں 1 منٹ رکیے ذرا, آپ پلیز یہ بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کا نمبر آپ دے سکتی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں کیوں, کہ جی میں جو ہے نا آپ کے گھر پروپوزل بھیجنا چاہتا ہوں. تو میں پھر کیا ہوا, کہ پھر یہی ہوا کہ ان کے پیرنٹس آئے اور وہ سب بات چیت ہو گئی, اور میرا تو نکاح ہے چند دن بعد. میں نے کہا بھائی واؤ ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. ہاں اچھا اب کیا ہوا کہ یہ بات پھر گزر گئی, 2 مہینے بعد پھر شادی ہو گئی. 2 مہینے بعد وہ پھر دوسری ٹریننگ میں پہنچی. اب جب انٹروڈکشن شروع ہوا تو انہوں نے کہا میں فلانے کالج میں پڑھاتی ہوں, سب کو انٹروڈکشن کیا. کرتے کرتے ایک صاحب نے کہا ہاں بھائی آپ بتائیں, تو کہ میں اس کالج میں پڑھاتا ہوں. میں نے کہا واہ واٹ اے کوئنسیڈنس, پھر وہ آپ کے کالج کی تو یہ خاتون جو پڑھاتی ہیں. اور وہ بیچارے شرمانے لگے, تو کہنے لگے جی ہاں یہ بھی وہیں پڑھاتی ہیں, وہ بیگم صاحب ہیں. ارے یار یہ تو وہی کہانی ہے. میں کہا آپ وہی ہیں نا جن سے انہوں نے شیئر کیا تھا, کہ ہاں یہ وہی بالکل یہی ہے, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس نے مجھے کہا کہ اصل میں سلما صاحب ہوا یہ. اچھا اس نے بعد میں مجھے بتایا الگ سے نا, کہنے ہوا یہ کہ یہ بتائیں لگی. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار
اتنی بھی کوئی انٹلیکچوئل انسان ہے یار, اتنی ڈیپتھ. اچھا اس نے بتایا نہیں کہ ورکشاپ کر کے آئی ہوں. ویسے میں نے سوچا کہ یار ایسی تو ڈیپتھ والا انسان ملنا مشکل ہے. ہاں بھائی میں نے اسی وقت سوچ لیا بھائی انہیں سے کرنا ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ کی ورکشاپ کر کے آئی ہیں. میں کہا چلو یار, اچھا ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ چھپانے والی بات اچھی خوشخبری ہے. محمد مدنی ان کا نام. میں کہا مدنی چلو یار تمہارا کام تو ہو گیا. کہ ہاں یار چلو سب کچھ ہو گیا, آپ فکر نہیں کریں یار, ہمارا بچہ جو ہو گیا نا وہ تو نا وہ ویژنری بچہ ہوگا. اور واقعی وہی ہوا, وہ بچے پیدا ہوئے اور بڑا اچھا دونوں ہسبینڈ وائف ہمیں ورک شاپس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں, اور بڑا اچھا ماشاء اللہ دونوں کا چلا. تو یہ ایک مثال دے رہا تھا ایک ریولیوشن والی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلنگ ہو جائے, ہم اس کو کلنگ کہتے ہیں اپنے ٹائم ٹینڈرز میں, تو آپ یہ دونوں تعویذ پکے باندھ لیں. رات کو بھی نہیں اتارنا, نہاتے وقت بھی نہیں اتارنا, اس کو ساتھ رکھنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کلنگ ہو, ایسی دنیا میں لوگ رہتے ہیں, ہے نا. ایک میرے کلاس میں لڑکا تھا این ای ڈی میں ہم ایکٹیو تھے, تبلیغی جماعت کے ساتھ آنا جانا تھا اس زمانے میں. تو ظاہر بات ہے ہم تو سب کو پکڑتے تھے. تو جب بھی میں قریب آتا تھا نا اس لڑکے, پتہ کیا کرتا تھا, ایسا کرتا تھا. اچھا اگر آپ ٹرائی کرنا, یہاں نہیں گھر میں کیجیے گا, اگر آپ نے کانوں میں یوں ہلایا انگلی اور آواز نکالی نا تو کوئی آواز نہیں آئے گی آپ کو. ٹرائی کر کے دیکھیے گا, یو ول ناٹ ہیئر اینی تھنگ. یہ ایسا نسخہ ہے. اور وہ ایسا کرتا تھا. تو میں اسے کہتا تھا کہ یار کیوں بھائی؟ کہتے نہیں مجھے تمہاری بات نہیں سننی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بات سنوں گا نا سلیمان میں بدل جاؤں گا. میں کہا بھائی سنو بات سنو, کہ یار تم انجینئرنگ کر رہے ہو, تم پڑھے لکھے آدمی ہو, تم میری بات پہلے پوری سنو, اس کے بعد ریجیکٹ کر دو, نو ایشو. کہ نہیں مجھے پتہ ہے, میں سنا نا, میں گیا. یہ دیکھو ان کا کیا حال ہوا, کچھ لڑکوں ان کا حال دیکھو, میرا بھی حال ایسا ہو جائے گا. میں ایسا نہیں ہو سکتا یار. یو ول ناٹ بلیو, وہ 2-2.5 سال جو این ای ڈی میں تھا نا, اس لڑکے نے ایک دفعہ بات نہیں سنی, ناٹ ونس. بھائی نہیں سنی, پھر بتا نہیں کو کہاں چلا گیا. آپ تھوڑی ٹریک رکھیں گے, آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از, لیکن اس نے سنی نہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلنگ نہ ہو, تو آپ کیا کریں کہ آپ تعویذ نہ باندھیں. امید ہے کہ افاقہ ہوگا. دیکھیں جب ہم یو ایس میں ٹریول کرتے ہیں, یورپ میں مجھے یاد نہیں پڑا, یو ایس میں تو ڈیفینیٹلی مجھے یاد ہے کہ لکھا ہوتا ہے, اچھے خوبصورت پہاڑ پہ گزرتے ہیں نا, لکھا ہوتا ہے وسٹا پوائنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوبصورت سین دیکھنا ہے پہاڑوں کے اس طرف, تو یہاں رک کے دیکھیں تو وادی نظر آئے گی اور دریا نظر آئے گا, سمندر نظر آئے گا. ایسے ہی سارے سارے وسٹا پوائنٹس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خوبصورت سین دیکھنا تو رک جائیں. ہاں لیکن آپ کوئی غمگین ہیں, نہیں دیکھنا چاہتے, خوش نہیں ہونا چاہتے, تو پھر وہاں نہ روکیں. یہ بھی فائدہ ہے اس کا. ایسا نہ ہو کہ آپ برے موڈ میں تھے, آپ خوبصورت جگہ رک گئے اور غمگین ہو جائیں گے آپ. ہائے اتنی خوبصورت جگہ دیکھو, میں غمگین بیٹھا ہوں. نہیں, انسان کی فطرت ہے نا. اگر آپ بہت غمگین ہو, آپ دیکھا, آپ نوٹ نہیں کیا, آپ بہت غمگین ہو اور موسم بہت اچھا ہو جائے, کہتے ہیں یار کیا یار آج ہی اچھا ہونا تھا یار. نہیں, آپ دیکھیں آپ کسی کو مس کر رہے ہیں, سپوز ابراہیم صاحب کسی کو مس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ہی اچھا موسم ہو جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ اب اور مس کریں گے. وہ شعر ہے نا کہ وہ جن کو پھول خوشبو چاندنی اچھی نہیں لگتی, خالی صاحب, وہ جن کو پھول خوشبو چاندنی اچھی نہیں لگتی, ہمارے پاس ایسے بھی ادھورے لوگ رہتے ہیں. تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کلنگ ہو, تو بھائی ٹینشن نہ لیں, بعد میں کر لیجیے گا کلنگ, آپ خود ہی تعویذ نہ باندھیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. تو کلنگ کے لیے تو تعویذ بڑا انشاءاللہ فائدہ دیں گے, باقی اللہ ہی کرنے والے ہیں, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, تو اب تقریباً ہمارے گراؤنڈ رولز پورے ہوا چاہتے ہیں. آئیے دکھا دیں. گراؤنڈ رولز چند چیزیں رہ گئی ہیں, وہ جلدی سے بتا دیتا ہوں. تو آپ بھی جب پڑھائیں گے تو گراؤنڈ رولز تو پکا دبا کے آپ نے پڑھا دینا ہے. اس کے بعد تو ایوری تھنگ از جسٹ ایزی. وہ تو ہم آپ کو اتنا ہوم ورک دیں گے نا, تو ویسے ہی آپ کا کام ہو جائے گا. اچھا جناب, اب ریفرنس مینول ورسز ٹیکسٹ بک. دیکھیں یہ جو مینول ہے نا, یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے, یہ ریفرنس مینول ہے. ہماری ہر ٹریننگ ڈائنامکلی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ جو اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں, تو میں کر رہا ہوتا ہوں آپ کا جو ہے نا تھوڑا سا سائیکو انالیسس. یہ ڈاکٹر یوسف آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کا انالیسس کرتا ہوں,
اس کے بیسس پہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ بھائی کس پیس سے ٹریننگ چلے گی. ہماری ہر ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کہیں کوئی سیکشن پہلے ہوتا ہے, کوئی سیکشن بعد میں ہوتا ہے. تو ایک سامنے کہنے لگے جی اگر آپ نے اس فلو سے کروانا تھا تو اس فلو سے کیوں نہیں ہے مینول. ارے بھائی مجھے تو فلو پتہ چلے گا جب میں آؤں گا نا آپ کے سامنے, تب پتہ چلے گا مجھے فلو ہے نا. تو اس لیے ہم آگے پیچھے ہوں گے, آپ ٹینشن نہ لیجیے گا. ہاں جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو اب اسی فلو سے چلیے گا. چند دن کے بعد آپ کا بھی ہاتھ صاف ہو جائے گا. کیونکہ ہم فٹ بال کھیلنا شروع کیا تھا, باسکٹ بال کھیلنا شروع کیا, کیسے کھیلتے تھے اسی طرح سے نا, اسی طریقے سے. لیکن ہاتھ صاف ہو گیا تو پھر اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں آدمی. گاڑی ہم نے چلانا سیکھی تو پہلے فرسٹ لگتا تھا, پھر سیکنڈ لگتا تھا, پھر تھرڈ لگتا, پھر فورتھ, ایسے لگتا تھا نا گیئر. اب کیا ہوتا ہے, فرسٹ سے تھرڈ لگتا ہے, کبھی نہیں لگتا. لگا دیتے ہیں نا کبھی, جب ضرورت پڑتی ہے فرسٹ سے تھرڈ لگا دیتے ہیں ہے نا, سیکنڈ سے فورتھ میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اب آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلے. اچھا جناب, کوئزز. ہاں بھائی دیکھیں کوئزز ہوں گے. اچھا کوئزز کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو شرمندہ کرنا, اور آپ میں سے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں روکے گا, تو دل پہ بوجھ مت بنائیں. کوئزز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. اگر آپ کوئز میں فیل ہو رہے ہیں اس کا مطلب شارق صاحب کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. شارق صاحب کے ساتھ کون بیٹھے ہیں, شارق صاحب کے ساتھ, ہاں یہ نام اس کو بھی پھول پہ رکھتے ہیں, جلال. ہاں جلال. اگر جو ہے, اچھا میں نام یاد نہیں رکھتا, میں پرپزلی بھلا دیتا ہوں. کل آپ کسی ایئرپورٹ میں مجھے ملیں گے تو میں آپ کا نام یاد نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کا چہرہ یاد ہوگا مجھے, اور آپ سے جو میرے دل میں محبت ہے وہ اپنی جگہ ہوگی. اس لیے کہ اتنا اوور لوڈ ہو گیا نا سسٹم کہ اس کو آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اسٹریس نہ. اس لیے میں آپ کے ناموں سے, آپ کے نیم ٹیگ سے آپ کو پکار رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر سپوز کریں جلال صاحب کہ آپ فیل ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات آپ نہیں سمجھیں, یعنی میں نے صحیح نہیں پڑھایا. اگر میں نے صحیح نہیں پڑھایا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح بھی نہ پڑھاؤں, پیسے بھی آپ کو چارج کروں, اور شام کو آ کے سوئمنگ بھی کروں؟ نہیں, یہ تو بات ہی غلط ہے نا. دیکھیں میری تو ایک کپڑے کی بھی دکان ہے, سلیمان احمد کپڑے والے, سمجھے. آپ نے بھی دکان سے کپڑا خریدا اور آپ کے کپڑے بر آ جائے تو کپڑا واپس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اور ہماری دکان پہ ہوتا ہے یہ پالیسی ہے کہ بھئی آپ نو کویسچنز آسکڈ, آپ کپڑے میں آپ یو ناٹ سیٹسفائڈ, کپڑا واپس کر دیں اس کو. تو جب میری دکان پہ یہ اصول ہے تو ٹائم ڈنر سے بھی اصول ہونا چاہیے نا. اصول یہ ہے کہ اگر آپ فیل ہو گئے تو ٹینشن نہ لیں, میں خود یا میرے کوئی کو ٹرینر بیٹھیں گے اور آپ کو 2 گھنٹے مزید بٹھا کے پڑھائیں گے تاکہ آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے. تو اس لیے اپنے گھر والوں کو کل یہ کہہ کے آئیے گا کہ مولوی صاحب نے صحیح نہیں پڑھایا نا, تو میں ان سے پڑھ کے آؤں گا بھائی, کیونکہ میں نے فیس پے کی ہے. بیگم یہ کیا طریقہ ہے, جا کے سوئمنگ کریں گے کیا؟ نہیں, میں ان سے پڑھ کے آؤں گا. اسی لیے پرسوں جو ہے نا میں نے فلائٹ نہیں رکھی ایوننگ کی, میں جا رہا ہوں اس کے بعد, میں آرام سے ایوننگ میں یہی ہوں, ٹینشن مت. میں یہاں یہ جگہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں اسی ہوٹل میں ٹھہروں گا. اگر آپ فیل ہو جائیں تو ٹینشن نہ لیجیے, 2-3 گھنٹے کی بات ہوتی ہے تو, لیکن یہ ہوگا ضرور, کیونکہ میں نے کہا نا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو پورا کرنا چاہیے. اسلام آباد میں ہم نے کہا تو وہ, اچھا میرا ایک پرابلم ہے, پتہ نہیں کیا, میں اللہ کرے میں حل کر لوں. پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں مذاق کرتا ہوں, میں مذاق کرتا نہیں. میری زندگی کا رول ہے کہ میں نے مذاق نہیں کرتا. مذاق کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں میں کوئی بات کہتا جو ایسی جو نہیں کرنے والی ہوتی. میں کہتا تھا مجھے 12 بیٹے چاہیے, کوئی سیریس نہیں لیتا تھا مجھے, ہنس رہے ہیں. میں کہا بھائی میں سیریس ہوں, میں سیریس ہوں. نہیں کیسے ہو سکتا ہے, اب 7 ہو گئے نا ماشاءاللہ, اب سب سیریس ہو گئے. نہیں اب کسی کو شک نہیں ہے, اب سب کو تصدی ہے یار یہ تو شاید ہو ہی جائے گا. میں کہتا تھا میں بوسین جاؤں گا, سب کہتے ہیں مذاق کر رہا ہے. میں کہا نہیں میں جا رہا ہوں بھائی. ارے چھوڑو یار, میں کہا میں جا رہا ہوں بابا, جا رہا ہوں. جب میں پہنچا تو پھر لوگ ارے یار چلے گا یار, بھائی میں کہہ تو رہا تھا میں جا رہا ہوں, میں کچھ جھوٹ تو نہیں کر رہا تھا. اب ہوا یہ کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ شاید صحیح طرح سے میں نے گراؤنڈ رولز نہیں سمجھائے, میری غلطی, میری چوٹ. فیل ہو گئے دوسرے دن یا پہلے دن, دوسرے دن فیل ہو, وہ بھی آدھی کلاس فیل ہوئی. اب جب کلاس ختم ہوئی تو اٹھ کے جا, میں کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ گھر. میں کیوں؟ میں تو آپ تو فیل ہو گئے آدھے لوگ. ہاں نہیں. میں کہا نہیں بھائی, آپ یہاں رہیں, آپ کو پڑھنا ہے مجھ سے. بیسٹ ویسٹرن میں ہو رہی تھی ٹریننگ. تو کہ نہیں ابھی تو جانا ہے, دیکھیں نا سلمان صاحب شام ہو رہی ہے, ڈنر کا ٹائم ہے. ڈنر کا آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟
اچھا وہ اس وقت میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا میں یاد نہیں ہے, میں یوزلی میں یہ کہتا ہوں بھئی آپ میں سے کسی نے میرا ولیمہ کھایا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں, تو ڈن ہو گیا آپ کا ولیمہ میری طرف سے. اسی میں بندے کو بلایا, اس کو یار ڈنر ارینج کر دیں ان سب کا. میرا ڈنر ہو گیا آپ کا سیٹ, اب بیٹھے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اور 2 خواتین تھیں, نہیں ہم کو تو جانا ہے. میں کیوں؟ ہم تو مورگاہ میں رہتی ہیں, کافی دور ہے وہاں سے, تو یہاں سے بہت دور ہے, ہماری کمپنی کی گاڑی آئی ہوئی ہے, وہ گاڑی اگر چلی گئی نا تو پھر تو پبلک ٹرانسپورٹ میں بہت پرابلم ہوگی. تو میں کہا آپ ٹینشن مت لیں بھائی, ہم لوگ ہیں نا آپ کو ڈراپ کرنے کے لیے, میں آپ کو ڈراپ کرواؤں گا, آپ ٹینشن مت لیں, آپ بیٹھیں ابھی آرام سے. میں نے گاڑی رینٹ کی اس ایوننگ کے لیے, پتہ ہے وہ, اور وہ ڈراپ کروایا. اچھا پھر میں نے بعد میں خیال آیا میں کسی ڈرائیور سے بھجوا دوں کہ کوئی مشکل ہو جائے بھائی, ینگ لڑکیاں ہیں. میں کہا اچھا بھائی میں بھی جاتا ہوں ساتھ. تو میں خود گیا ہوں بھائی ان کو ڈراپ کرنے. اچھا ہم سمجھے مورگا کیا ہوگا, ہمیں کیا پتا مورگا کیا ہوگا. یار وہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, گئے ہیں آپ کبھی؟ اتنی گلیاں ہیں بھائی وہاں تو. اچھا اور ہم نے کہا میں خود ڈرائیو کرتا ہوں. وہ تو ان گلیوں میں گاڑی کو ریورس کرنا مشکل, آگے جانا مشکل. اچھا خاصا میرا جو ہے نا وہ مشقت پڑی, لیکن ان کو پہنچایا ان کے گھروں تک. تو سر آپ ٹینشن نہ لیجیے گا, صحیح ہے نا, آپ کوئی مورگا میں نہیں رہتے ہیں, آپ یہیں رہتے ہیں. تو اگر فیل ہو جائیں تو ٹینشن نہ لیں, 2-3 گھنٹے ہم آپ کو بٹھا دیں گے اور ہم کو پڑھا دیں گے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ہم نے کھانا انہیں کھلایا تھا اس میں اتنی برکت تھی فخر الاسلام صاحب, کہ اس کے بعد کوئی فیل ہی نہ ہو. میں سوچوں یار اللہ کا نظام ہے, ایسی برکتی کھانا, اچھا فیل ہی نہ ہو نا, فیل ہی نہیں ہوا کوئی, ہر کوئز میں سب نکلتے چلے گئے. میں کہا چلو بڑی برکت ہے. تو بھائی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئزز ہوں گی, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ذرا مجھے سمجھ آ جائے. اگر آپ فیل ہو رہے ہیں اس کا مطلب مجھے اپنا اسٹائل بدلنا پڑے گا. تو 2 گھنٹے تو بٹھاؤں گا, اپنا اسٹائل چینج کر لوں گا, تیز کر لوں گا, آہستہ کر لوں گا, لینگویج کو تھوڑا سا چینج کروں گا, کہانیوں کو بدل دوں گا, ہے نا. تو یہ کوئزز ہوتے ہیں, ٹینشن نہ. ہاں کوئز ہوتے ہیں اوپن بک, اوپن نوٹس, کوئی رٹا وٹا نہیں. اور بہت دفعہ تو اوپن نیبر ہوتے ہیں, یعنی آپ کو گروپس میں کوئز کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ گروپ میں کوئز کریں گے نا بھائی, اگر فیل ہوئے تو سارا گروپ گیا, پاس تو سارا گروپ پاس ہو گیا. اور جو کوئز میں پاس ہوتا ہے اس کو تو میں اپنی یہ کتاب تحفے میں دیتا ہوں, سائن کر کے, پرسنلائز کر کے. تو جو کوئز میں سب سے اچھے نمبر جس کے ہوں گے اس کو کتاب بھی ملتی چلی جائے گی, تحفہ بھی ملے گا. تو پہلا کوئی شاید آج تو ایک ہوا ہے نا صبح, اس کا تو خیر ابھی تک ہم نے رولز ہی نہیں بتائے تھے, ہو سکتا آج ہی کوئی ہو جائے, کل سے تو بھرمار ہو جائے گی کوئزز کی. اوہ کوئزز دیکھیں کیسے آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جناب, نیکسٹ کیا ہے؟ گیسٹ. ہاں گیسٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی آپ گیسٹ انوائٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہم چیئرس پہ بٹھا لیں گے. لیکن ابھی اس وقت تو کلاس میں سارے پارٹیسپینٹس ہیں, کوئی گیسٹ نہیں ہے ابھی, ہے نا. لیکن جب گیسٹ آئیں گے تو آپ انہیں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ انہیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, وہ سوال جواب نہیں کر سکتے, خاموشی سے بیٹھ کے سنیں. اس لیے کہ وہ کوئی سوال کریں گے وہ پہلے کور ہو چکا ہوگا, پوری کلاس جو ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوتی, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نے انہیں کھانے کے ٹائم میں بلایا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ انہیں کھانا کھلائیں, ٹھیک ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں نا بس. اچھا پہلے ہماری پالیسی یہ تھی کہ جی گیسٹ آئیں. اچھا میریٹ میں گیسٹ آتے تھے, 12 پارٹیسپینٹ اور 25 گیسٹ. اچھا ہوا یہ کہ وہ یہ ہمارے آفس والوں نے آ کے ایک دن جان پہ آ گئے, کہنے یار سنو بھائی آپ کیا مسئلہ, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا مطلب نیت کیا ہے آپ کی. میرے کیا مطلب کہ اللہ کا خوف کریں یار, میریٹ کا آپ کھانا کھلا رہے ہیں لوگ. میں کہتی کوئی بات نہیں یار, وہ مہمان کہتے دیکھو مہمان تو ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ کے یہ فائنینشیل یہاں جا رہے ہیں, اب یا تو آپ قرضے لیں یا آپ اپنی یہ جو ہے نا وہ ختم کریں. تو بڑی مشکل سے میں نے مجھ سے انہوں نے کنونس کر کے یہ پالیسی بند کروائی. لیکن انشاءاللہ میری نیت ہے ایک تھوڑا اللہ تعالیٰ تھوڑے ہمیں اور اچھا کر دیں گے نا تو گیسٹ کو ہم ڈنرز بھی کرائیں گے. ہاں لیکن اگر وہ چائے کے ٹائم پہ آئیں یعنی ریفریشمنٹ کے ٹائم پہ, تو ریفریشمنٹ ہماری طرف سے ہوتا ہے. اس وقت بیچارے ایسا نہ کریں کہ کیسے باہر جاؤ, ایسا نہ کریں, بہت بری بات ہے. تو ہمارے ریفریشمنٹس میں دے آر ود اس, ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب صحیح, اب درگاہ سے بلا لیں 10 لوگوں کو, ان کو بٹھا لیں گے ہم یہاں سارے, ہے نا. کیا خیال ہے؟ کھانا آپ کھلائیں گے, چائے ہم پلائیں گے انشاءاللہ, ہیں دے کین کم ہیئر ایز گیسٹ. تو یہ ساری آپ ہمارے یہ ہو گئی گائیڈ لائنس. اب بتائیں کہ یہ جو گراؤنڈ رولس ہے اس پہ کوئی سوال ہے؟ عبید صاحب سب کلیئر ہے؟ حضرت والا ہاں بولیں. ہاں ہیف اے ڈے. ہاں اب بہت زیادہ ہم سے ضد کریں گے تو ایک دن. جیسے اصل میں کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان صاحب وہ اب میری اہلیہ آ رہی ہیں, اب بریک میں کیا ہوگا, اب میں کیسے جا کے چھوڑوں گا, پورا دن بیٹھ جائیں, میک سینس کنوینئنس ہو جائے گا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ گیسٹ آئے 2 گھنٹے کے لیے پہلے دن, وہ کہنے لگے کہ میں
تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤں, میں بیٹھ جائیں. دوپہر میں کہنے لگے میں اور بیٹھ جاؤں, میں کہا بیٹھ جائیں. تو دن پورا ہو گیا. دوسرے دن پھر صبح پہنچے, کہنے میں بس دو دن میں بہت دل چاہ رہا تھا. میں کہا نہیں آپ بیٹھے بیٹھے. تو 2 گھنٹے کرتے کرتے دوسرا دن پورا ہوا. پھر تیسرے دن آئے, کہنے بس میں کام پہ جا رہا ہوں, بس میں سوچا بس میں نے بڑا دل چاہ رہا تھا میں بیٹھ جاؤں. میں کہا نہیں بیٹھ جائیں. کہنے یار میں 1 گھنٹہ اور بیٹھ جاتا ہوں یار بڑا. اچھا وہ پھر تیسرا دن پورا ہو گیا. اچھا سرٹیفکیٹ کا ٹائم آیا, میں کہتے ہیں یار دیکھیں نا میں تو 3 دن بیٹھا تھا نا, تو یار سرٹیفکیٹ بھی دے دے. اس وقت جو ہے نا میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا. میں یار اللہ کا خوف کریں یار پلیز, میں اللہ کا خوف کریں یار, ایسا نہ کرو یار. کہتے ہیں بیٹھا تو تھا 3 دن, میں کہتے ہیں یہ بات چھوڑ دیں آپ, اتنا نہیں کریں. تو ایسی بھی کہانی ہمارے پاس بہت ساری ہیں, سمجھے نا. تو پلیز آپ سمجھدار لوگ ہیں, اب ایسا نہ کریں. تو ایک دن ضرور بٹھا لیں تاکہ انہیں ایک آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک.